اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کے دل میں سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اگرچہ اس پر سیر حاصل بیس نہیں ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پاکیزہ قیادت قائد ملت جعفریہ پاکستان آغا سید حامد علی شاہ الموسوی نجفی سرکار نے ان ایام کو عالمگیر ایام مرتضوی کے نام پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایام عزا ہے، تو ایام عزا ہی کے اس سلسلے کی آج کی بھی یہ کڑی ہے۔ امام مبین ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی علم کی انتہا اتنی بلند ہو کہ یا اس کے علم کو سید الانبیاء جانتے ہوں یا اس کا خدا جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ جناب سلیمان سے کسی نے پوچھا مسجد کے اندر کون بیٹھا ہے، تو آپ نے کہا جی ایک اللہ کا نبی ہے اور دوسرا وہ ہے جسے میں جانتا نہیں ہوں۔ تو جب نبوت کے دربار میں شکایت ہوئی تو بلایا گیا، تو حضرت سلیمان نے کہا جی حضور پاک آپ نے تو خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی کو یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں، تو یا رسول اللہ میں نہ خدا ہوں نہ نبی ہوں، میں کیسے علی کو جانوں؟ حیدری۔ تو بہرحال مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کمالات اور فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے خیبر کو فتح کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، آپ نے خندق کو فتح کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، آپ نے احد کو فتح کیا تو یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا ہوں، بدر اور حنین کو فتح کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام نے اپنے شانوں پر اٹھا کر بلند کیا تو پھر بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، پھر بھی آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، حضور نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، پھر بھی علی مولا نے فرمایا نہیں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، بلکہ آج کی شب جب گزرنے والی ہے جس میں آپ موجود ہیں، یہ 18 رمضان المبارک کا دن گزر چکا ہے، 19 کی شب ہے، اس شب کی صبحوں کو جب میرے مولا کو سجدے کی حالت میں ضرب لگی تو اس وقت علی ابن ابی طالب نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے پروردگار کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کامیابی کا معیار زندگی کے اندر رواں کارنامے نہیں ہوتے، بلکہ کامیابی کا جو اصل منبع ہے وہ آخری مقام ہوتا ہے، جسے شہادت مل جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، شہادت ہی کامیابی ہے۔ اسی لیے تو ہمارے قائد آغا سید حامد علی موسوی نجفی سرکار فرماتے ہیں کہ ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، کیوں کہ اسیر ہونا ہماری عادت ہے اور شہید ہونا ہماری کرامت ہے۔ اور یہی جملہ چوتھے لال ولایت نے دربار یزید میں بھی کہا تھا کہ تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، ہم کہاں موت سے ڈرنے والے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے۔ تو آج کے دن جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام افطار کے ٹائم پر
تو آپ کی ایک روٹین ہوتی تھی، ایک دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاں افطار فرماتے تھے، ایک دن امام حسین علیہ السلام کے ہاں۔ تو آج ایک ایسی بی بی کے ہاں افطار کیا کہ جس بی بی کا نام جناب ام کلثوم ہے، اور پاک بی بی نے افطاری کے ٹائم پر دودھ بھی، نمک بھی اور چیزیں بھی رکھیں، لیکن جب جناب امیر کائنات نے دیکھا دودھ کو بھی، نمک کو بھی اور روٹی کو بھی، تو آپ نے فرمایا بیٹا ان میں سے ایک چیز کو اٹھا لو، کیونکہ میں پیغمبر اسلام کا پیروکار ہوں، میرے نبی نے کبھی ایک ٹائم پر دو چیزیں بیک وقت نہیں کھائی ہیں، لہذا دودھ کو اٹھا دیا گیا اور میرے مولا نے نمک کے ساتھ روزہ افطار فرمایا۔ تو نمک کے ساتھ روزہ افطار فرمایا، اس کے بعد پوری رات آپ عبادت میں بسر کر رہے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد صحن کے باہر صحن میں آتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتے ہیں اے میرے حبیب یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا تھا، وہ ٹائم قریب آ گیا ہے کہ میری ریش مبارک میرے خون سے رنگین ہونے والی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بس اس طریقے کے ساتھ میرے مولا کائنات مسجد کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے کچھ بطخیں بھی رکھی ہوئی تھی، وہ آ کر میرے مولا کے دامن گیر ہو گئی اور آ کر اپنی زبان میں رونا شروع کیا، گریہ بلند ہوا، کسی نے روکا تو امیر کائنات نے فرمایا ان کو نہ روکو، یہ مجھ پر نواخوانی کر رہی ہے، اپنی زبان میں نواخوانی کر رہی ہے۔ عزادارو، بس میرے مولا آتے ہیں مسجد کوفہ میں، المختصر آ کر گلدستہ آذان میں میرے مولا نے آذان دی۔ یہ آذان ہر ایک نے سنی ہے، لیکن جیسے یہ آذان علی کی بیٹیوں نے سنی ہے کسی اور نے نہیں سنی، کیونکہ آج امیر کائنات کی زندگی کی آخری آذان ہے، آخری آذان ہے۔ سب بیبیاں بڑے غور کے ساتھ سن رہی ہے، میرے مولا نے آذان دی ہے۔ آذان کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں اور آ کر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ابن ملجم الٹا سویا ہوا تھا، پیر کی ٹھوکر لگا کر کہتے ہیں مجھے علی کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے تو کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے اور تو نے کیا چیز چھپائی ہوئی ہے۔ اے ملعون، آذان ہو گئی ہے، نماز کی تیاری کر۔ میرے مولا نے نماز کے لیے تیاری کی اور آپ نے نماز شروع کر دی۔ اس لائن نے کیا کیا، موقع پا کر اس نے وہ زہر علود تلوار نکالی، اور جب میرے مولا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اس نے وہ ضرب سجدے کی حالت میں امیر المومنین کی پیشانی پر لگائی۔ ضرب کا لگنا تھا کہ میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا اور پورا مسلح خون آلود ہو گیا۔ زمین و آسمان کے درمیان سے ایک ندا آتی ہے، الا قد قتل امیر المومنین، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین کو ضرب لگ گئی ہے۔ بس یہ آواز پوری دنیا کے کانوں تک پہنچی ہے، ہر مخلوق نے سنی ہے، لیکن جیسے زہرا کی بیٹیوں نے سنی ہے کسی نے نہیں سنی۔ ام الوسائے بی بی کے سر کے بال کھل گئے ہیں اور بی بی رو کر بلند آواز سے کہتی ہے این اخی ابو الفضل العباس، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ جناب عباس آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں۔ کہا بھیا میں آواز سن رہی ہوں، میرے بابا کے قتل کی منادی ہو گئی ہے۔ سب دوڑ کر آتے ہیں، کیا حالت ہے؟ کوفہ کی مسجد کی قندیلیں گل ہو چکی ہے، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، زمین کو زلزلہ آ رہا ہے۔ اس وقت پہنچتے ہیں اور اپنے بابا کی خون آلود پیشانی کو دیکھ کر ہر ایک کے جذبات اپنے اپنے ہیں۔ اس وقت جناب عباس کا جذبہ یہ ہے، بابا مجھے بتائیں
ہے یہ وار کس نے کیا ہے میں اس کی آنکھیں نکال لوں؟ میری زندگی میں کس کی جرت ہے کہ وہ اتنے جرت سے آپ پر وار کرے؟ بس سب بیٹوں نے امام عالی مقام کو اپنے گھر میں پہنچایا، اور ادھر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے مصلی پر آ کر امامت سنبھالی اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ہجوم ہوتا ہے در علی پر۔ جب در علی پر ہجوم ہوتا ہے، اتنا زخمی علی کہ میرے مولا کی غیرت کا کیا کہنا کہ آ کر جب اصحاب نے رونا شروع کیا، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی، تو میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن جاؤ جا کر ان صحابیوں کو کہو ذرا آہستہ قرآن پڑھے، میں علی ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز میری زینب کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کی غیرت کا یہ عالم ہے، کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جب شرابی کا دربار تھا، بی بی ام المصائب موجود تھی، سر پہ ردا نہیں تھی، وہ لائن پوچھ رہا تھا من ہاذہ، یہ کون ہے؟ من ہاذہ ہی، یہ کون ہے؟ عزادارو میرے آخری جملے ہیں۔ آپ طبیب کو بلایا گیا، جب طبیب کو بلایا گیا طبیب نے علاج کرنا شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے 19 کو ضرب لگی، 20 کو بھی علاج ہوا، جب 21 کی شب آئی اس وقت طبیب کہتا ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بلا کر میرے مولا نے پوچھا اے طبیب بتاؤ کیا صورت حال ہے؟ تو طبیب کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کیا بتاؤں اے امام حسن مجتبی، میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ ضرب نہیں لگی ہے۔ میرے مولا نے پوچھا پھر کیا ہوا ہے؟ کہا جس تلوار سے ضرب لگی ہے وہ تلوار ایسی زہر سے زہر آلودہ تھی کہ پوری زہر جسم میں پھیل گئی ہے، اب علاج ناممکن ہے۔ میرے مولا نے کہا اچھا، جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پتا چلا کہ میرے قاتل کو پکڑ کر کے لے آئے ہیں، تو میرے مولا نے کیا کیا؟ جو آپ کے سامنے شربت یا گلاس دودھ کا تھا، میرے مولا نے اپنے قاتل کو دیکھ کر کہا اس کے ہونٹ خشک ہے، اسے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، بیٹا حسن یہ شربت میرے قاتل کو پلا دو، یاد رکھنا میرے بعد میرے قاتل پر صرف ایک ضرب لگانا، جس طرح ایک ہی ضرب اس نے لگائی اس طرح ایک ہی ضرب لگانا، اور بہت ساری وصیتیں کی۔ لیکن آج کی رات یعنی آج کی رات 18 کی رات ہے، میری آقا زادی جناب فضہ کو بلا کر مولا مظلوم نے کیا فرمایا؟ فضہ ذرا ایسا کرو کوفہ کی تمام عورتوں کو بلاؤ میرے گھر میں، سب عورتوں کو بلاؤ اور بہت سارے روشن چراغ کرو۔ چراغ روشن ہو گئے، کوفہ کی عورتیں آ گئی، بی بی فضہ رو کر کہتی ہے یا علی کوفہ کی عورتیں آ گئی ہے، اب کیا حکم ہے؟ کہا ایسا کرو میری زینب کو سامنے لے آؤ اور ان عورتوں کو کہو کہ اے کوفہ کی عورتوں یہ میری بیٹی زینب ہے، اسے پہچان لو، ابھی تو اس کے سر پر ندا ہے، لیکن یاد رکھنا کبھی اگر یہ کوفہ میں آئے اور سر پر ندا نہ ہو تو اسے پہچان لینا، پتھر نہ مارنا، میری بیٹی بڑی مظلوم ہے، اسے نہ مارنا۔ عزادارو ایک کوہرام ماتم کا مچ گیا، جب آخری ٹائم آیا میرے مولا نے ساری اولاد کو بلایا اور سب کو بلا کر امام حسن مجتبی کے سپرد کیا، ہر ایک کا بازو پکڑا امام حسن کے ہاتھ میں دیا، ہر ایک کا بازو پکڑا امام حسن کے ہاتھ میں دیا، لیکن جناب عباس رہ گئے ہیں۔ اس وقت بی ام البنین رو کر کہتی ہے مولا میرے غازی سے کون سی خطا ہو گئی ہے،
इसका हाथ आपने इमाम हसन के हाथ में नहीं दिया। कहा ऐना ऐना हुसैन, मेरा हुसैन कहाँ है? अज़ादारों, हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन के हाथ में दिया। अब अजीज़ान गिरामी सुन न सकोगे, फिर इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, कहा ऐना 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 ज़ैनब बिन्त अली, मेरी बेटी अली ज़ैनब कहाँ है? बीबी आती है, कहा ऐ मेरी बेटी, मैं हुसैन तेरे सफ़र्द करता हूँ। अज़ादारों, सारी अहले बैत को हसन के सफ़र्द किया, अब्बास को हुसैन के सफ़र्द किया, लेकिन हुसैन को जनाब ज़ैनब खातून के सफ़र्द किया। अज़ादारों, बस उस वक़्त तमाम अहले बैत ने पूछा कि कोई बाबा जान आपकी कोई हसरत रहती है तो हमें बताए। मौला रो कर फरमाते हैं, मेरी दो हसरतें हैं। आखिरी जुमला है, मेरी दो हसरतें हैं। एक, मेरा आज का सजदा अधूरा रह गया है, और दूसरा मेरा एक खुतबा शक शकिया वो भी अधूरा रह गया है। इमाम हुसैन ने हाथ बुलंद किया, कहा बाबा आपका जो सजदा अधूरा रह गया है, मैं आशूर के दिन करबला के मैदान में ऐसा पूरा करूंगा, मुकम्मल करूंगा कि 1,24,000 अंबिया गवाही देंगे कि आपका सजदा मुकम्मल हो गया है। कहा बेटा मेरा खुतबा कौन मुकम्मल करेगा? उस वक़्त पर्दे से बीबी की आवाज आती है, बाबा मेरा नाम ज़ैनब है, मैं आपसे वादा करती हूँ आपका खुतबा शाम के बाजारों में, शाम के दरबारों में आपके लहजे में मुकम्मल करूंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना मुनक़लिबून यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद आने वाले भी हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारी ये अजीम इबादत अपने दरबार हकीकी में मंजूर व मकबूल फरमा। कायद मिल्लत जाफरी आक़ा मूसवी को सेहत व सलामती इनायत फरमा। तमाम हाज़रीन की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। सब के मरहूमीन के दरजात को बुलंद फरमा। आगा जी सरकार की अहलिया उनके वालिदैन के दरजात को बुलंद फरमा। हमारे मरकज़ पाकीज़ा मरकज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमा। जितने भी काम करने वाले बेलौस मुजाहिद इस तहरीक के कारवां में मौजूद है, मेरे मालिक सब की हिफाजत फरमा। सबको रिज़्क़ वासे हलाल व बाबरकत इनायत फरमा। सबको जज्बे जनाब अमीर मुख्तार इनायत फरमा। कुफ्र को मग़लूब फरमा। मेरे बार में इमाम का जल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला